شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حامداً ومصلياً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور سورہ توبہ 11ویں پارے میں ختم ہوئی ہے۔ 10ویں پارے کے خلاصے میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ سورہ توبہ کو سورہ توبہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 3 صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ انشاءاللہ 11ویں پارے کے اندر وہ آیت آ رہی ہے سورہ توبہ کی، اس کا خلاصہ انشاءاللہ اسی میں ہو جائے گا۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں ایک بات کہی ہے، اور اتنی پیاری بات ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، انصار مہاجرین، انصار کن کو؟ جو لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، مکہ والے جب آئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے تو یہ لوگ ہیلپ کیے تھے، اسی لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مکہ سے مسلمانوں کر مدینہ چلے آئے تھے ان کو جو ہے مہاجرین کہتے ہیں۔ تو مہاجر و انصار یہ لوگ جو ہیں ان کی فضیلت اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور پھر جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، کن سے؟ ان صحابہ کرام سے جو انصار و مہاجرین ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ان کو فالو کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو فالو کریں۔ ہمارے جو ہے رہنما ایک حساب سے مانے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ہم قرآن کو ان کی طرح ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کو جیسا ان لوگوں نے سمجھا ویسے ہی ہم لوگ سمجھنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ویسا ایمان لانا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح قرآن کو سمجھا ویسے سمجھنا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح حدیث کو سمجھا ویسے ہی سمجھنا ہے، تبھی کامیابی ہے، نہیں تو پھر نہیں ہے کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 111 میں ایک بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور تمہارا مال تمہاری جان اللہ تعالیٰ کی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو کر دیا، یہ اعلان سب کے لیے، سب کے لیے، لیکن حقیقت میں جنت کس کو ملے گی؟ حقیقت میں کوئی آدمی بول دے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں میں، ہے نا، پھر اپنے منمانی زندگی گزارے، خالی بول دیا میں راضی ہوں، جیسے آج لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا ختم، مسلمان ہوں، اب جنت میرے واسطے پکی ہے۔ ایسا کوئی آدمی بول دیا کیا اس کو بھی جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کس کو جنت ملے گی، یعنی میں بے شک جو ہے جان مال کو خرید رہا ہوں جنت کے بدلے میں، لیکن جنت میں حقیقت میں کس کو داخل کروں گا، کس کو ایکسپٹ کروں گا، کس کو نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے نمبر 112 میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آیت دیکھیں کتنی پیاری ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ کس لئے میں، کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں،
عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، بری باتوں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں، اللہ نے جو حد بنائی ہے، جو باؤنڈری بنائی ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس کا لحاظ اور خیال رکھنے والے ہیں، ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، جنت میں یہی لوگ جائیں گے، ہے نا، جن کے اندر یہ کوالٹی ہو۔ ہر کوئی بولے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا کہ بس ہاں اللہ تعالیٰ ہم جو آپ بولے نا کہ جان مال دے دو، جنت لے لو، ہم راضی ہیں، بس خالی کہہ دینے سے نہیں، جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے گی اللہ رب العالمین جو ہے انہی کو قبول فرمائے گا، ہے نا، انہی کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے ذکر کیا 3 لوگوں کے توبہ کا واقعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 118 میں تذکرہ کیا اس بات کا، ویسے جو ہے لمبی چوڑی بحث ہے، مختصراً واقعہ میں ذکر کر دوں۔ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کے 9ویں سال کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی لڑنے کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بارڈری علاقے میں جو ہے مسلمانوں پر اٹیک ہونے والا ہے، دشمن پہلے سے وہاں پر جو ہے آ گیا ہے اٹیک کرنے کے لیے ہمارے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے بچاؤ تو کرنا ہے، ایسا تھوڑی نہ کیا ہو مجھے مار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کیے کہ چلو، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، بہت سارے منافقین نہیں گئے، منافقین دل میں ایمان تو تھا نہیں، زبردستی، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، ہر کام زبردستی کرتے تھے، خوشی سے نہیں کرتے تھے، مجبوری۔ 3 سچے صحابہ کرام تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، سچے، لیکن کیا تھا کہ یہ لوگ سوچے کہ ہم لوگ کل نکلیں گے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بہت سارے مسلمان پیدل ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ سواری کے ساتھ، دھیرے دھیرے ہلو جائیں گے، ہم لوگ کل نکلے تو بھگاتے ہوئے جائیں گے اسپیڈ، اور ساتھ پا لیں گے، 4 5 6 دن 10 دن 11 12 دن جو بھی لگے گا سفر میں، اس سے پہلے ہم لوگ ساتھ میں ہو جائیں گے بیچ راستے میں۔ دوسرے دن بھی یہ لوگ نہیں نکل سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے سب لوگوں کے ساتھ، یہ لوگ دوسرے دن بولے ارے کیا ہے، پرسوں نکل جائیں گے نا، کون سی جلدی ہے، ساتھ ہی پانا ہے، اصل مقام جہاں فائٹ ہونی ہے وہاں پہنچنا ہے نا، پہنچ جائیں گے۔ یہ لوگ آج کل جو ہے سستی کرتے رہے، اسی لیے کہتے ہیں نا سستی نہیں کرنی چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہیے، تو آج کل کے چکر میں رہے، نتیجہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، فائٹ ہوئی بھی نہیں، دشمن ڈر کر بھاگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے واپس بھی آ گئے۔ اب ان لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، بھی اللہ اس کے رسول نے کہا نکلو، یہ لوگ نکلے نہیں، جبکہ سچے مسلمان پھر بھی نہیں نکلے۔ اب جو لوگ نہیں گئے تھے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھے نماز کے بعد تو آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے، منافقین جھوٹ بول کر نکل گئے۔ منافقین جو تھے بھئی اللہ تعالیٰ کا ڈر تو تھا نہیں، جھوٹ بول کر نکل گئے، یار بچے کی طبیعت خراب تھی، ایسا تھا ویسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ تعالیٰ بتا دیے تھے لوگ منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، تاکہ بڑی سزا ملے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہاں سزا دیں گے تو چھوٹی سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی بہت ساری غلطیوں کو آنکھ بند کر کے برداشت کر لیتے تھے، کیوں معلوم؟ تاکہ ان کو سزا بڑی ملے، یہاں سزا میں دوں گا تو وہ چھوٹی سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ جب سزا دے گا نا وہ بڑی سزا ہوگی، تاکہ ان لوگوں کو بڑی سزا ملے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی منافقوں نے، اس میں کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے غلط فہمی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات واضح ہوئی تو جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوڑے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر منافقوں کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن قربان جائیے مسلمانوں پر کسی مسلمان نے ایک زبان بھی نہیں کہا ہم کو مارے نہ ان کو کیوں نہیں مارے۔ نبی کا فیصلہ ہے، نبی کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیے ہوں گے، ہم کو مارے ہماری غلطی تھی، اس لیے ہم کو کوڑے پڑے، ہم کو سزا دی گئی۔ تو بہرحال منافقین جھوٹ بول کر کے نکل گئے۔ اچھا، یہ تینوں صحابہ کرام جو تھے یہ لوگ بھی سوچے دل کے اندر کہ ہم لوگ بھی جھوٹ بول کر کے نکل جائیں، مگر پھر یہ لوگ سوچے، پکے مسلمان تھے نا، کہ اگر ہم اب بھی جھوٹ بول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے گا، ہم جھوٹ بولے کیا عزت رہ جاتی، جو کچھ ہے سچ سچ بولیں۔ یہ تینوں جا کر کے بول دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی بچوں کی طبیعت خراب نہیں تھی، ایک دم فٹ تھے، سب کچھ تھا، سواری تھی، ہتھیار تھے، صحت مند تھے، بس سستی کی وجہ سے آج کل میں نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اعلان آیا کہ ان سے بول چال بند، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی مسلمان، نہ نبی نہ مسلمان، کوئی بھی، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں،
یہ لوگ کہتے ہیں اب سچے صحابہ کرام اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کرنے والے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان لوگوں کو کہ جب اپنا دوست ہی جو ہے کٹی مار کر کے نکل جا رہا. سوچئے ذرا، کوئی پوری بستی میں آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کی طرف کوئی دیکھے بھی نہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ کتنی تکلیف ہوگی. نظریں بچا کر کوئی چلا جائے، ہے نا، نہ سلام کرے نہ دعا، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے نماز پڑھتے ہوئے جب جاتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر دیکھتے چہرے کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے ہیں کہ نہیں دیے. اندر ہی اندر روتے تھے، کڑتے تھے کہ ہم سے غلطی کیسے ہو گئی. یہاں تک کہ 40 دن گزرے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم اور بھی آیا کہ بیویوں کو میکے بھیج دو. یعنی کیسے کہ گھر میں بات ہو جاتی تھی نا، گھر میں تھوڑا ساتھی مل جاتا تھا، وہاں پر بھی نہیں، اکیلے تنہا روتے تھے، توبہ کرتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، ہے نا، اللہ غلطی ہوئی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. 50 دن جب گزر گئے نا تب اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اللہ نے ان کے سچائی کی گواہی دی کہ یہ سچے ہیں. جب تک یہ قرآن دنیا کے اندر موجود ہے اس بات کا اعلان ہوتا رہے گا کہ ان لوگوں نے سچ بات کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی کہ ہم سچے ہیں، سچے ہیں. اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی. دوسرے لوگوں کی طرح جھوٹ بول کر کے نہیں نکل گئے بلکہ سچ بولے. گرچہ شروع میں تکلیف ہوئی، پنشمنٹ ان کو ملی سچائی کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آیا یہ سچے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، لوگوں کو ان سے دوستی کرنی چاہیے لوگوں کو، یہ سچے لوگ ہے نا. تو سوچئے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے اس سورت کا نام سورہ توبہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ان تینوں صحابہ کرام کے توبہ کا تذکرہ اس سورہ کے اندر جو ہے کیا گیا. اچھا، سورہ یونس کا تذکرہ، سورہ یونس کی شروعات ہو رہی ہے 11ویں پارے میں. یونس علیہ السلام کا نام تو جانتے ہیں، یونس بن متہ، ہے نا، بڑے مشہور نبی گزرے ہیں، بڑے مشہور نبی گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 12 میں انسان کی ایک بہت بری صفت کا تذکرہ کیا ہے. اور ہم اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، آپ غور کر کے دیکھ لو، اکثر لوگوں میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے، ہم انسانوں میں یہ انسان کی جیسے صفت بن گئی ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو ہم کو پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا مصیبت میں ہوں، اللہ میرا رب، اللہ تعالیٰ سے پکارتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، اللہ 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 اللہ، مصیبت میں ہے نا، پکارتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں، ہاں بھائی بندہ مانگا ہم دور کر دیے، ہے نا، ٹھیک ہے، بری چیز کو اچھی میں بدل دیے، پریشان تھا خوشحال بنا دیے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کو کبھی تکلیف پہنچی نہیں تھی، مجھے ہی بھول جاتا ہے. تکلیف تھی تو پکارا، تکلیف جیسے دور ہو گئی ختم، اب اپنے آپ میں مگن ہے، پیسہ دے دیا ہم نے نا تو ختم، ہائے پیسہ کہ ہائے پیسہ، اسی میں خوش ہے، مہنگی گاڑیوں میں، بلڈنگوں میں، کاروبار میں، روپیوں میں. جب نہیں تھا تو خوب پکارتا تھا اللہ دو اللہ دو اللہ دو، بہت پریشان ہوں، اور جب میں نے دے دیا تو مجھے ہی بھول گیا دینے والے کوئی. یہ انسان کی بہت بری صفت ہے. ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، ہمیشہ اللہ کو، پریشانی میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، کسی وقت بھی اللہ کو نہ بھولے. یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن کی صفت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کا تذکرہ یہ کیا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. سلامتی کا گھر مطلب جنت کی طرف، اور جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے مطلب یہ کہ اچھے اچھے کام کر کے آؤ، جنت تمہارے واسطے بنائی گئی ہے، داخل ہو جاؤ اس کے اندر. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور اسی لیے اس آیت سے پہلے یہ آیت نمبر 25 سے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ دیکھو جیسے فصل ہوتی ہے نا، کہ کسان پہلے زمین جوت کر کے مطلب اچھا کر کے اس میں فصل بوتا ہے، کمزور سا جھاڑ نکلتا ہے، پھر تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس میں پھل آتے ہیں، پھر پکتا ہے، پھر اس کے بعد سوکھ جاتا ہے بالکل،
پک گیا، سوکھ گیا، ختم، اس کے بعد وہ فصل پوری ختم، یعنی اب نئے فصل کی تیاری ہوتی ہے۔ ایسی ہی یہ دنیا کی زندگی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر طاقتور ہوتا ہے، پھر بزرگ ہو جاتا ہے، پھر ختم، فنش، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی یوں آنا جانا لگا رہتا ہے، دنیا کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ دنیا نہیں گئی، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ہٹلر آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے ہے نا، یہاں آئے، دنیا کے اندر آئے چلے گئے، دنیا ایسے کے ایسے ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر سلامتی کا گھر ہے نا، اللہ تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے، آؤ، ہے نا۔ دنیا کے اندر دیکھو اللہ نے اصول کیا بنایا ہے، ہمارے نبی نے کیا بتایا کہ جب ایک مسلمان تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت ضرور قبول کرو، ایک مسلمان کی دعوت ضرور قبول کرو، ہے نا۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ مسلمان کی دعوت قبول کرو، اور جب اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے تو کتنے زور سے قبول کرنی چاہیے، ہے نا۔ یہاں دنیا کے اندر ہوتا ہے فلاں جگہ کھینچ ہے، ملنے والا ہے، ختم، بہت سارے حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ ختم، اب یہ ڈشز ہیں بھائی، بڑے صاحب کی دعوت ہے، چلو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے نا۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوں گی، ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلا رہا ہے، لیکن اس گھر کی طرف آنے کے لیے ایڈریس کیا ہے؟ اللہ نے کہا جس کو اس راستے پر چل کر کے آنا ہے تو وہ صراط مستقیم سے آئے۔ کارڈ پر لکھا ہوتا نا کہ بھئی آر آر گارڈن میں دعوت ہے نا، من آئیے مت جائیے گا، آر آر گارڈن میں ہے، وہاں دعوت ہماری ہے، وہاں آئیں گے تو آپ کو کھانے کو ملے گا، ہے نا، سارے انتظامات ہیں، آئیے میں جائیں گے تو دوسرے اس میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام جنت کی طرف بلا رہا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی آنا اگر ہے دار السلام کی طرف، جنت میں پہنچنا ہے تو پھر تم کو صراط مستقیم سے آنا ہے، یہ ایڈریس ہے۔ دوسرے کسی راستے سے آؤ گے تو پھر میرے ایڈریس پر نہیں پہنچ پاؤ گے، میری دعوت تک نہیں پہنچ پاؤ گے، میری جنت تک آنا ہے تو ایڈریس صراط مستقیم ہے، اسی راستے پہ چل کر آنا ہے۔ اور پھر جب یہاں پہنچو گے تو اللہ نے کہا جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، خوب زیادہ دوں گا اور زیادہ بھی دوں گا۔ زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں آدمی پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ خوب دے گا، خوب دے گا، جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ نے کہا لیکن اور بھی مزید دوں گا۔ مزید کا مطلب کیا ہے؟ مزید کا مطلب یہ ہے، میں بتاتا ہوں مزید کا مطلب کیا ہے۔ جنتی لوگ نا، حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں مل جائیں گی ان کو، قسم قسم کی نعمتیں، بھئی آدمی جو چاہے گا وہ مل جائے گا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ انسان جو چاہے گا وہ ملے گا، ہے نا۔ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ بندو پا لیے سب کچھ کہ کچھ اور چاہیے؟ تو اللہ تو کہیں گے سب لوگ کہ اے اللہ تعالیٰ اور کیا چاہیے؟ جنت کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی جوان بنا دیا، بوڑھے ہو کر کے مرے تھے، جوان ہو کر داخل ہوئے، ہے نا۔ کوئی 10 سال 12 سال کی عمر میں، بلوغت کی عمر میں مرا تھا، وہ بھی جو ہے جوان ہے بالکل۔ جنت کے اندر جب بھی داخل کیے جائیں گے تو جوان ہو کر کے، ہے نا۔ اگر 12-13 سال کی عمر میں آدمی کا انتقال ہوا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا، ہے نا۔ اور پھر جو ہے بزرگ ہو کر مرا ہے تو اس کو جوانی کی طرف لا لیا جائے گا، یعنی جوان جو بیچ عمر ہوتی 30-32 سال کی، وہ والی عمر اس میں داخل کیا جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب کہیں گے کہ اور خوبصورت بھی، خوبصورت چہرہ، دنیا کے اندر کیسا بھی آدمی ہو، ہے نا، ہاتھوں کا معذور ہو، پیروں کا معذور ہو، کیسا، لیکن جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا نا ایک دم فٹ بہترین بنا کر کے داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا کر جنت کے اندر داخل کیا، جو چیزیں چاہیے وہ سب کچھ تو نے مہیا کیا، ہے نا، تو نے مہیا کیا۔ اچھا ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ خاتون آتی ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوڑھی عورت، تو جنت میں عورتیں جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کوئی بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، او کر کے رونے شروع کر دیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رو کیوں رہی ہو؟ تو کہا آپ نے کہا نا کہ بوڑھی عورت جنت کے اندر نہیں جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں اماں، میں نے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت یعنی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان بنا کر کے جائے گی۔ اب آپ ہیں، آپ کو جوان بنا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، بوڑھا بنا کر کے نہیں داخل کرے گا، یہ میرے کہنے کا مطلب۔ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا نا تو نے، تو کہے گا نہیں میرے بندو ایک چیز اور ہے، اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا۔ وہ رب جس کا ہم آج بغیر دیکھے عبادت کرتے ہیں، بغیر دیکھے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔
اور یہ ایک مرتبہ دیدار نہیں ہوگا، جنت کے اندر دیدار تو ہوتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ میں رہ کر یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ رب العالمین جس نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے، جنت اتنا خوبصورت بنایا ہے، انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، کسی انسان کو دیکھو تو نظر ٹھہر جاتی، اتنا خوبصورت منظر دنیا کے اندر جس نے بنایا ہے، وہ اللہ رب العالمین کتنا حسین اور خوبصورت ہوگا، کتنا پیارا ہوگا ہمارا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بہت ساری نعمتیں دوں گا جنت کے اندر اور مزید بھی دوں گا۔ مزید کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ایک بات اور بھی کہی ہے، بڑی اہم بات ہے، وہ بھی جان لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آیت نمبر 98 میں سورہ یونس کی، کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کوئی جو ہے بستی والے ایسے نہیں کہ جن کا ایمان لانا ایسی سچویشن میں نفع بخش ہوا ہو۔ کیسی سچویشن میں؟ سچویشن یہ بات جان لیجئے تبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دراصل پس منظر جس کو بولتے ہیں، ہے نا، سچویشن، کس سچویشن میں یہ بات کہی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اچھے بن جاؤ، مگر قوم نہیں مانی۔ یونس علیہ السلام یہاں تک کہ غصہ ہو کر نکل گئے بستی سے اور بول دیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان قریب تمہارے اوپر، دیکھو بچو گے نہیں تم لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانے۔ ابھی ادھر چلے گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ ادھر بستی والے جو تھے شروع میں تو بولے ٹھیک ہے چلے گئے، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے ہیں اور ان لوگوں کے لگا کہ اب واقعی میں جو یونس بول کر کے گئے ہیں وہ ہونے والا ہے، ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ بالکل بادل ایسے چھا گئے، اس کے نیچے وہ لوگ آ گئے، ان قریب تھا کہ وہ بادلوں سے آگ کی بارش ہو یا پتھروں کی بارش ہو جیسے پہلے قوموں پر ہوئی، عذاب ان کے اوپر آئے۔ وہ لوگ سمجھ گئے اور فوراً اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر ایک میدان میں اکٹھا ہو گئے، جلدی جلدی جلدی، اور فوراً توبہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دو، معاف کر دو، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم یونس کی بات مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اب غلطی نہیں کریں گے، خوب رونے لگے، گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر سے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب کہ عذاب بالکل نزدیک آ گیا ہو، کوئی قوم نہیں بچی ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ اس سے توبہ کی اہمیت معلوم ہوئی، ہے نا، توبہ کی اہمیت معلوم ہوئی کہ توبہ سے دیکھو عذاب آنے والا تھا اور ٹل گیا توبہ کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے ہمارے نبی پر جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد، آدم جتنے بھی ابن آدم ہیں نا، آدم کی اولاد خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی خطا کاروں میں بھی بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غلطی ہو گئی نا، انجانے میں غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلطی کریں تبھی معافی مانگیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا اتنی ساری غلطی کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نبی غلطی کرتے تھے نہیں نا، لیکن توبہ استغفار بذات خود ایک عمل ہے، ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، ایک نیکی کا کام ہے۔ آدمی کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی پھر بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ بھول چوک میں، جانے انجانے میں کچھ بھی جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہے نا، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ پھر ایک آخری بات، ایک آخری آیت لوں گا، آیت نمبر 107۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ یونس کے اندر، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اور اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ تکلیف دیا نا، اللہ ہی دور کر سکتا، کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اگر وہ کچھ دینا چاہے تم کو تو کوئی روکنے والا نہیں دینا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا فضل، اپنی رحمت اپنے جس بندے پر چاہے جتنا چاہے نچھاور کرتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا اس کو نہیں ہے۔
اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر قسم کی بھلائی کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے نا. ہمارے پاس پھر بھی سفر کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر کچھ بھی نکو کرو، یہ مہینہ ہی منحوس ہے. یعنی اس مہینے کے اندر کچھ خاص ہے، کچھ کسی مہینے کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی گھنٹے کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. سب پاور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا ہے. نہ محرم کے مہینے کے اندر کوئی خود پاور ہے، اور نہ ہی سفر کے مہینے کے اندر کہ سفر کا مہینہ ایسا ویسا کر دیتا. سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. اللہ جو چاہتا وہ کرتا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.